الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن فيكم عيسى ابن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا بزبان اردو یہ تیسرا محاضرہ ہے. اس کا عنوان ہے آیت اللہ، اللہ کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متعلق امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ. پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے نئے عقیدہ کی بنیاد. میں نے قرآن حکیم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی بچے کی پیدائش ہو جائے گی، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مجھ کو آسان ہے اور ہم اسے اس طور پر پیدا کریں گے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار دے دیں اور اسے باعث رحمت بنائیں. پھر یہ ایک طے شدہ بات ہے. دوسری آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے: اور مریم علیہ السلام جس نے اپنے ناموس کو مردوں سے بچایا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. تیسری آیت میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک عظیم نشانی قرار دے دیا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارے درمیان ضرور بضرور عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. پھر آپ کا ارشاد ہے: دین تو خیر خواہی ہی کا نام ہے. قرآن حکیم کی ان آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ترجمہ کے بعد ایک ضروری تمہید کے طور پہ عرض خدمت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے
خالق سے غافل ہو کر اسباب اور مادیات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ اسباب ہی میں قدرت مؤثرہ کا اعتقاد پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، تو اللہ تعالی بندوں کی اصلاح کی خاطر اپنی قدرت اور نشانی کے وہ عجیب مناظر ظاہر کرتا ہے جن سے پھر انسانی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور مادہ پرست لوگ اپنے باطل اعتقادات میں مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کے کوتاہ ذہنوں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امر کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی حق ہے، وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ ہمارے خالق نے ہی ہمارے لیے ہمارا دین وضع فرمایا۔ خالق انسان نے انسان کے لیے جو نظام مقرر فرمایا اسے دین اسلام کا نام دیا، پھر اسے پسندیدہ دین فرمایا اور یہ بھی وعدہ فرمایا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیا اور انہیں آیت اللہ ہونے کا شرف بخشا۔ عربی زبان میں لفظ آیت بہت سی چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مظہر عجیب و غریب چیزوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد ربانی ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ پھر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ لفظ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان آیات اور ان مقامات پر ہم تأمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ نیز فرمان الہی ہے وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور وہ جس نے اپنے ناموس کا تحفظ کیا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے ان کو اور ان کے فرزند یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ ایسے ہی ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو عظیم نشانی قرار دے دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک بندے ہیں جن پر ہم نے اپنا انعام کیا اور ہم نے انہیں
بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم میں لفظ آیت یعنی نشانی استعمال کرنے کی حکمت پہ غور و فکر کیا جائے۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مظہر کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیت یا لفظ مثل استعمال فرمایا ہے۔ حکمت الہی یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خارق عادت کے طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے جناب نبی خاتم حضرت محمد رسول اللہ کی تصدیق کرنے والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی استغراب یا اچنبھا نہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خالق کائنات نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کا مظہر قرار دیا ہے، لہذا اولاً ان کا خلاف عادت معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہونا، ثانیاً حضرت عیسیٰ کا گہوارے میں بات کرنا، ثالثاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عجیب معجزات کا صادر ہونا، جیسے مٹی سے پرندے بنا کر ان میں پھونکنا اور ان کا اڑنے لگنا، ان کا اللہ کے حکم سے کوڑی اور برس والوں کو اچھا کر دینا، ان کا مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، پھر حق تعالی شانہ کا انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لینا اور ان کو آسمان سے زمین پر دوبارہ قرب قیامت نازل فرمانا۔ تو یہ تمام امور ایسے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ان امور میں منفرد ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جسے چاہے جس امر کے ساتھ خاص کر دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے آیت ہونے اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے بارے میں جو تمہید ذکر کی ہے، اگر آدمی ایمان کی نگاہ سے انہیں تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے لیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، ان کی حیات، ان کا رفع، ان کا نزول، ان کی جو خدمات ان کے سپرد اللہ تبارک و تعالی نے فرما رکھی ہیں قرب قیامت، تو ان تمام امور میں کسی کو زیادہ غور خوض کرنے اور بحث و تمحیص کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ مومن حق تعالی شانہ کے بیان اور قرآن و سنت کی خبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔ یہی اہل ایمان کی علامت ہے، یہی ان کے ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے، کیونکہ ایمانیات میں یا غیبیات میں یا روحانیات میں عقل انسانی کہاں تک انسان کا ساتھ دے سکتی ہے؟ یہ امور تو عقل کے دائرے سے بہت اونچے ہیں۔ تو جب قرآن کریم نے ہمیں اپنی آیات بینات میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات عالی نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آیت اور نشانی قرار دیا ہے، اور پھر خود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بہت سی خصوصیات کا احادیث مبارکہ میں ذکر فرما دیا ہے، تو اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ قرآن کریم کی ہر خبر کی تصدیق کریں، جناب صادق و مصدوق نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اور ہر بات پہ ایمان و یقین رکھیں، اعتقاد جازم رکھیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو امور احادیث نبویہ میں مذکور ہیں انہیں تسلیم کریں۔ یہی انبیاء کے متبعین اور صادقین مومنین کا شعار ہے، یہی اہل ایمان کا ہر دور میں شیوا رہا ہے۔ دور اول سے آج تک امت مسلمہ کا منہج اور طریقہ کار اور سبیل المومنین یہی ہے کہ وہ اللہ کی خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان شدہ امور کو تسلیم کریں اور ان کے اندر بحث و تمحیص اور زیادہ غور و خوض نہ کریں، تا قیامت انشاءاللہ خیر امت کا یہی منہج رہے گا۔ بلکہ یہ بھی بات یاد رکھ لیکن لائق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی، ان کا بھی یہی موقف تھا۔ ادعائے مسیحیت یعنی اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا، اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی ان تمام حقائق کا معترف رہا ہے۔ وہ اس باب میں وہی عقیدہ رکھتا تھا جو امت مسلمہ کا ہے، بلکہ وہ اس عقیدے کو ہی قرآن و سنت سے معید عقیدہ اور ثابت شدہ عقیدہ قرار دیتا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ حق تعالی شانہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دوبارہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور وہ انشاءاللہ ضرور بضرور آخری زمانے میں تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استعمال فرمائے گا اور مسلم امت کی قیادت و امامت کا اللہ انہیں شرف بخشے گا۔ الحاصل مرزا غلام احمد اپنے لیے مسیحیت کا دعویٰ کرنے سے پہلے امت مسلمہ کے عقیدے پر قائم تھا۔ اس کے عقیدے میں فساد اور بگاڑ اس وقت آیا جب اسے خود اپنے لیے مسیحیت کے دعویٰ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب جس عقیدے سے وہ منحرف ہوا، وہ خود اسے یہ کہتا رہا کہ یہی عقیدہ قرآن و سنت سے مؤید ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت قرآنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اس کی تفسیر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے، یہ آیت حضرت مسیح کے حق میں ملک کی سیاست اور دین اسلام کے مکمل غلبہ کی خبر دے رہی ہے، جس غلبہ کا اس آیت میں ذکر ہے، اور یہ غلبہ حضرت مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا، اس طور پر کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو ان کے ذریعہ
دنیا کے تمام گوشوں اور حصوں میں اسلام پھیل جائے گا۔ یہ بیان براہین احمدیہ مندرج در روحانی خزائن 553 صفحہ اور جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی مذکورہ عبارت مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع، ان کے نزول اور ان کی حیات کے متعلق وہی عقیدہ رکھتا تھا جو امت مسلمہ کا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یعنی آسمان سے اترنا تو تبھی ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے ان کا رفع ہو چکا ہو، انہیں اٹھا لیا گیا ہو، اور ان کا رفع اور پھر نزول یہی ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہیں۔ یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی امت مسلمہ کی طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قائل رہا ہے۔ وہ براہین میں ہی یہ لکھتا ہے، اور یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلبے کے طور پر ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی لوگ اگر نرمی اور حسن سلوک سے نہیں مانیں گے اور اس دین کی مخالفت کرتے رہیں جو واضح اور صاف دلائل کے ساتھ واضح ہو گیا، تو اس دور میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالی طاقت اور قوت کو کام میں لائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جلال کے ساتھ آئیں گے اور پوری دنیا کو گندگی سے پاک کر دیں گے۔ یہ بھی براہین احمدیہ مندرج در روحانی خزائن 601، 602 اور جلد نمبر 1 میں ہے۔ اب تأمل کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عقائد ہیں اور عقائد کے اندر تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی عمر کے 52 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے انہی عقائد پہ رہا، وہ ان کے رفع و نزول اور حیات کا قائل رہا۔ پھر اس نے اپنے اس سابقہ عقیدے کے برخلاف اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف اپنے نئے عقیدے کی بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ وہ بنیاد قرآن کریم پہ یا حدیث رسول پہ نہیں رکھی گئی، بلکہ اس نے اپنے نئے عقیدے کی بنیاد اپنے الہام کو قرار دیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف قرآن و سنت اور اس کی نصوص ہیں، اور ایک طرف ایک ایسے شخص کا الہام ہے کہ جو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملہم ہے، نہ محدث ہے، اور پھر سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد وہ اس دنیا میں آ رہا ہے۔ اب اپنے عقیدہ اور اس نئے عقیدہ کی بنیاد کے بارے میں وہ تتمہ حقیقت وحی کے تتمہ میں یوں لکھتا ہے، اس سے پہلا عقیدہ صرف اس لیے چھوڑا کہ اللہ تعالی نے واضح دلائل اور صریح الہامات کے ذریعے اس عقیدے کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتا ہے، واللہ ما قلت قولا فی وفات المسیح وعدم نزولہ وقیام مقامہ الا بعد الالہام المتواتر المتتابع النازل علی کالوابل وبعد مکاشفات صریحة بینة منیرة کفلق الصبح۔ اللہ کی قسم، میں نے جو وفات مسیح کے بارے میں کہنا شروع کر دیا ہے اور یہ جو کہا کہ وہ نازل نہیں ہوں گے
اور یہ جو دعویٰ کیا کہ میں ہی ان کے قائم مقام ہوں، یعنی میں ہی ان کے قائم مقام ہوں، تو یہ اس متواتر الہام کی بنیاد پہ کہا جو مجھ پر مسلسل طور پر موسلادھار بارش کی طرح اترتا رہا۔ ایک تو یہ بات، پھر آگے کہا کہ ان واضح مکاشفات کی وجہ سے کہا جو سفیدہ صبح کی طرح بالکل کھلے اور واضح تھے۔ یہ حمامۃ البشریٰ کی عبارت ہے جو روحانی خزائن صفحہ 191 جلد نمبر 7 میں ہے۔ اب غور کریں کہ ایک طرف قرآن و حدیث کے دلائل اور نصوص شریعت ہیں اور ایک طرف مرزا صاحب کا الہام اور ان کا کشف ہے۔ پھر مرزا غلام احمد کا بیٹا مسیحیت، حیات مسیح، اور اس کے علاوہ ادعائے نبوت، یعنی ادعائے مسیحت ایک علیحدہ دعویٰ تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور ادعائے نبوت یہ کہ نبی خاتم کے بعد پھر میں نبی بن کے آ گیا ہوں۔ تو ان دونوں عقیدوں کے بارے میں مرزا صاحب کی جو تبدیلی ہوئی، اس کے بارے میں ان کا بیٹا رسالہ فضل جو اخبار ہے، اس کے 6 ستمبر 1941 میں یوں رقم طراز ہے: مسیحیت کے دعوے میں تبدیلی بذریعہ وحی مجبوراً آئی، یعنی مجبور کیا وحی نے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ ان کے قائم مقام ہیں، نہ وہ زندہ ہیں، نہ وہ اوپر اٹھائے گئے، نہ نیچے اتریں گے۔ بھلا کیا یہ دلیل ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے ایسی وحی ہوئی، مجھے ایسا الہام ہوا؟ یہ تو مسیحیت کے بارے میں۔ پھر کہا اسی طرح وحی نے نبوت کے متعلق پہلے عقیدے کو بدل ڈالا، یعنی پہلی وحی تو یہ تھی، پہلا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب جو الہام اور وحی ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ اس عقیدے کو بدل دیں اور آپ خود ان کے قائم مقام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے، اور آپ بھی نبی اور رسول ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اس قادیانی حوالے سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہو، ان کا رفع ہو، ان کا نزول ہو، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اس معنی میں ہونا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسے حضور نے خود فرمایا۔ اب 52 سال تک ایک شخص اس عقیدے پہ رہا تو اس نے پرانے عقیدے کو بدلنے کی بنیاد کسے قرار دیا؟ بنیاد اپنی وحی، اپنے الہام اور اپنے کشف کو قرار دیا۔ اب بات غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ الہام بھیجنے والا کون تھا جس نے مرزا صاحب کو مجبور کیا کہ وہ قرآن و سنت پر مبنی امت کے اجماعی عقیدے کو خیر بات کہہ دیں؟ وہ کون تھا جس نے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ مسیح موعود آپ ہیں اور آپ نبی اور رسول ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ پر تأمل کے لائق ہے، لیکن یہ ان کا اپنا اقرار و اعتراف ہے کہ انہوں نے ایسا قرآن و سنت کی دلیل کو، قرآن و سنت کو دلیل بنا کے نہیں کیا۔ اب جس کتاب میں انہوں نے اپنا یہ پہلا عقیدہ لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، نزول ہوا، وہ زندہ ہیں، جس کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا، ان کی کتاب جو ہے براہین، اس کے مضامین کے بارے میں وہ کہتے ہیں: بلا شبہ جو دلائل اور براہین اس کتاب میں لکھے گئے اور جو سچی حقیقتیں اس میں ظاہر کی گئیں، وہ سب کی سب قرآن حکیم کی آیات سے لی گئیں۔ یہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 1 129 صفحے پہ ہے۔ اب اسی طرح
وہ یہ بھی لکھتا ہے حمامت البشرا صفحہ 90 اور روحانی خزائن جلد نمبر 7 اور صفحہ 186 میں، واللہ یعلم انی ما قلت الا ما قال اللہ تعالی ولم اقل کلمتا قط یخالفہ وما سہا قلمی فی عمری۔ اللہ جانتا ہے میں نے وہی کچھ کہا جو اللہ تعالی نے کہا، اور اس کی مرضی کے خلاف میں نے کبھی کوئی کلمہ نہیں کہا، نہ پوری زندگی میرے قلم سے کوئی غلط بات نکلی۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے تو قلم سے نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا رفع ہوا، ان کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی مشہور حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر اب اس کے جو برخلاف اپنی وحی، اپنے کشف اور اپنے الہامات اس کی بنیاد پہ کیا، تو اب ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا اللہ کے کہنے سے کہا؟ تو کیا اللہ عقائد کے اندر ایک بار کچھ کہتا ہے اور دوسری بار کچھ کہتا ہے؟ حالانکہ عقائد کے بارے میں جو بات آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان ہوا، عقائد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئی۔ تبدیلیاں جو شریعتوں میں ہوتی رہیں وہ اعمال کے اندر ہوتی رہیں، احکام کے اندر ہوتی رہیں جو عقائد سے متعلق نہیں ہیں۔ پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں وَكُلَّمَا قُلْتُ عَنْ أَمْرِهِ وَمَا فَعَلْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِي، میں نے جب بھی کوئی بات کہی اسی کے حکم سے کہی، اور کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ بھی روحانی خزائن 19ویں جلد صفحہ نمبر 221 میں ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ بات کہ براہین احمدیہ کے تمام مضامین قرآن و سنت سے ثابت ہیں، انہی میں حیات مسیح کا عقیدہ بھی ہے، اور انہی میں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مگر پھر جب اپنے لیے دعوی مسیحیت کر لیا تو یہ الہام کس نے کیا؟ اللہ کی ذات تو عقائد میں تبدیلی نہیں فرماتے، بلکہ ظلم یہ کہ مرزا غلام القادیانی نے اپنے اسی عقیدہ کے بارے میں جو کہ قرآن و سنت سے مؤید ہے کیا کچھ لکھا، اس میں بھی غور فرمائیں۔ مندرجہ ذیل جو احکامات ہیں یا جن احکامات کو ہم بیان کریں گے اب، یہ اس عقیدے کے بارے میں مرزا صاحب کے ہیں جو امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اور ان کا بھی عقیدہ رہا، اور اسے وہ یہ کہتے رہے کہ یہ عقیدہ ہی قرآن و سنت سے ثابت ہے، مؤید ہے، اور قرآن و سنت اسی عقیدے کی تائید کرتے ہیں، یعنی حیات مسیح کا عقیدہ۔ اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اپنے ملہم کے الہام کے بعد، نمبر 1، حیات مسیح کا عقیدہ جہالت سے بھرا ہوا ہے، یہ ازالت الہام صفحہ 122۔ نمبر 2، حیات مسیح صریحی اور بدیہی طور پر نصوص قرآنی کے خلاف ہے، یہ بھی ازالہ اور صفحہ 122۔ نمبر 3، حیات مسیح کا عقیدہ قرآن کریم میں تحریف ہے، یعنی جو عقیدہ قرآن کریم سے ثابت تھا اب اسے تحریف کہہ رہے، نہ اس پر کوئی آیت دلائل کرتی ہے، نہ حدیث، نہ کسی عالم اور مجتہد کا کوئی قول اس پر دلالت کرتا ہے، بلکہ حیات مسیح کے قائل تحریف کرنے والے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 4، اکابر امت کی پہلی 3 صدیوں میں حیات مسیح کا عقیدہ تھا ہی نہیں، یہ حقیقت الوحی صفحہ 95۔ نمبر 5، حیات مسیح کا عقیدہ پوری صراحت کے ساتھ قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی ازالت الارحام میں۔ نمبر 6، حیات مسیح کا عقیدہ الحاد ہے اور قرآن میں تحریف ہے، تحفہ گولڑویہ صفحہ 72۔
نمبر 7 حیات مسیح کا عقیدہ اور ان کا رفع اور نزول اس کی قرآن اور عقل تکذیب کرتی ہے۔ یہ بھی تحفہ گولڈویہ صفحہ 51۔ نمبر 8 فلسفہ جدیدہ اور قدیمہ حیات مسیح کے عقیدے کو محال سمجھتے ہیں، یہ بھی ازالہ کی عبارت ہے۔ نمبر 9 حیات مسیح کا قائل ہونا اور توفی کو، یعنی حضرت عیسیٰ کی جو توفی قرآن حکیم میں ذکر ہے، اسے موت کے علاوہ پر محمول کرنا بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ نمبر 10 حیات مسیح کا عقیدہ فاسد عقیدہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی روایتیں متناقض ہے۔ غور فرمائیں کہ مرزا صاحب کی یہ جارحانہ رائے یہ اس عقیدے کے بارے میں ہے جسے وہ خود براہین میں درج کر چکے، جسے وہ خود قرآن و سنت سے مؤید عقیدہ کہہ چکے، جو پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اب ایک پوری امت کے خلاف اس طرح کا جارحانہ اقدام اور اس طرح کے جارحانہ اقوال پیش کرنا کس قدر زیادتی اور دہشت گردی ہے۔ براہین احمدیہ کے بارے میں اس سے پہلے ان کی رائے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب براہین احمدیہ نصرت دین کے جذبے سے لکھوائی گئی تھی۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ کتاب مہمات دینیہ کے تحریر کرنے میں ناقص البیان نہیں، بلکہ وہ تمام صداقتیں کہ جن پر اصول علم دین کے مشتمل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی حیت اجتماعی کا نام اسلام ہے، وہ سب اس میں مکتوب اور مرقوم ہیں۔ پھر اسی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں سو اب اس کتاب کا متولی اور مہتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے۔ یہ بھی روحانی خزائن میں درج ہے۔ پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور مأمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپیہ کا اشتہار ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں یہ بھی ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ قطبی یعنی نجم قطبی کی مانند ہے، جو ہلنے والا نہیں بلکہ مستحکم ہے۔ غور کریں کہ مرزا صاحب کا نیا عقیدہ جو ان کے اس پرانے عقیدے کے خلاف ہے، نیز وہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے، نیز وہ کتاب و سنت کے بھی معارض ہے۔ اب اس میں ان کی مرجعیت کیا ہے؟ صرف اور صرف مرزا صاحب کے اپنے الہام اور اپنا کشف۔ اب قدیم و جدید دونوں عقیدے متناقض ہیں۔ ایک قدیم عقیدہ ہے، مسلمان امت کا اجماعی عقیدہ ہے، مرزا صاحب کا وہ عقیدہ ہے جسے وہ قرآن و سنت سے مؤید بتا چکے، اور دوسرا عقیدہ جس کی بنیاد صرف الہامات ہیں، قرآن و سنت اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے کے معارض ہے۔ پھر اسی عقیدے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ بے وقوفی ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب اس قدر شدید احکامات، لہٰذا ابنائے ملت قادیانیت کو ہم دعوت فکر و تأمل دیتے ہیں، وہ اس صورتحال میں غور کریں، اور جو شخص اس قدر صاحب تناقض ہو، پھر وہ بیک وقت مہدی ہونے کا مدعی ہو، نبی اور مسیح موعود ہونے کا دعوے دار ہو،
اور بلکہ اس بات کا بھی دعوے دار ہو کہ وہ محمد و احمد ہے، وہ ان کا بروز ہے، وہ تمام انبیاء کا مجموعہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان امور میں غور کرنے والے اخلاص کے ساتھ یقیناً وہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور وہی کہیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ صاحب تناقض شخص اللہ تعالی کا مخلص بندہ ہوتا، اس کی طرف سے ملہم ہوتا یا اللہ کے صادقین بندوں میں سے ہوتا، تو یقیناً اس کے کلام میں تناقض نہ پایا جاتا۔ وہ اپنے سابقہ اس عقیدے سے جس سے شرعی ادلہ کی تائید حاصل ہے، جس سے امت مسلمہ کے اجماع کی تائید حاصل ہے، جو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، وہ خود اپنے ذاتی الہام کی بنا پہ اسے کبھی ترک نہ کر دیتا۔ اگر وہ شخص صاحب ایمان ہوتا تو وہ اپنے شخصی الہام اور کشف کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد کو نہ ترک کرتا نہ پھر ان کی مخالفت کرتا۔ پھر وہ امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کے برخلاف محض اپنے الہام سے اور اس کی طرف وحی بھیجنے والے اس کی رضا کی خاطر، جس نے کہ اسے نبوت، مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کرنے پر ابھارا، کبھی اپنے سابقہ عقائد حقہ کو نہ چھوڑتا، بلکہ یہ شخص اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہوتا، خادم مخلص ہوتا، تو یقینی طور پر اپنے الہام کرنے والے کے الہام کو رد کر دیتا، اس کی وحی کو یکسر رد کر دیتا۔ اپنے سابقہ عقائد جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، ان کا نزول، ان کی حیات، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، ان کے بعد کسی کی نبوت کے دعوے کو کذب و دجل قرار دیا جانا، ان عقائد میں وہ جرح و قدح نہ کرتا، نہ ان کے خلاف تاویل باطل کی راہ اختیار کرتا، بلکہ بات تو یہاں تک ہے کہ مرزا صاحب نے صرف اپنے سابقہ عقیدے ہی کو ترک نہ کیا، بلکہ اس کی جگہ ایک متناقض عقیدہ لا کھڑا کر دیا، پھر سابقہ عقیدہ حقہ کی مخالفت میں میدان کارزار برپا کر دیا۔ اس عقیدہ کے قائلین اور ماننے والوں کو بے وقوف کہا، کافر کہا، اور مذکورہ جو 10 احکام ہم نے نمبر وار ذکر کیے ہیں، ان سب کو ان پر فٹ کرنے لگا جنہوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرایا اور اس کے دعووں کو باطل قرار دیا۔ یہاں پر ایک اہم سوال جو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے آخر حضرت مسیح ابن مریم کی حیات، ان کے رفع و نزول اور عقیدہ ختم نبوت اور مہدی منتظر کے بارے میں اپنا پہلا عقیدہ کیوں بدلا؟ پھر وہ بھی محض اپنے الہام کی بنیاد پر، کسی شرعی حجت یا قرآن و سنت کی نصوص کی سند کے بغیر ہی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے جواب کے لیے ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں، اس کی تحریرات اور اس کے اسلوب و انداز میں غور کرنا ہوگا۔ یہی تأمل اور غور و فکر ہمیں سہولت سے مذکورہ سوال کے جواب تک پہنچا دیتا ہے، جو بالکل واضح ہے کہ ایسا صاحب تناقض شخص جو اپنے الہام بھیجنے والے اور اس کی طرف
وحی کرنے والے کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دے، پھر اپنے آپ کو اس کے کہنے پہ مسیح ابن مریم کا قائم مقام ٹھہرا لے، پھر اسی کے کہنے پہ اپنے آپ کو نبوت کے منصب پہ کھڑا کر لے، پھر اپنے آپ کو نبی خاتم کا بروز قرار دے دے، انبیاء کا مجموعہ قرار دے دے، نیز ان دعووں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بارے میں یہ بھی کہے کہ وہی مہدی منتظر ہے، تو اب ان تمام دعووں کی طرف شرعی مرجعیت قرآن و سنت کی نصوص، اس سے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ان دعووں کو قرآن و سنت کی مرجعیت کے ذریعے وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایسا ناممکن عمل تھا جو کبھی بھی کتاب و سنت سے مؤید نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا مرزا صاحب نے ایک آسان سا راستہ اختیار کر لیا، اور وہ تھا مجھے یوں الہام ہوا، مجھے یوں کشف ہوا، مجھے یوں وحی ہوئی۔ تو اس نے اپنے تمام ان دعووں کو جو کتاب و سنت کے کھلے مخالف اور معارض تھے اور اجماع امت کے خلاف تھے، اپنے لیے اسی چیز کو بہتر سمجھا کہ وہ انہیں اپنے الہام سے ثابت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد نے اپنے دور کے تمام علماء اسلام اور اہل حمیت و غیرت مسلمانوں کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کیا، کوشش کی کہ وہ انہیں بدنام کرے، ان کے عقائد کو مورد طعن ٹھہرائے، اور یہ مذموم سعی اس لیے کی کہ وہی اس کے عقائد کو باطل ٹھہراتے تھے، اور وہی اسے اس امر سے روکتے تھے کہ تمہاری یہ تجدیدات نہیں، یہ کھلی تحریفات ہیں۔ اب اس کے لیے ایک تو قرآن و سنت کی جگہ اس کی وحی اور اس کی الہام اور اس کے کشف یہ اسے مل گئے، اور دوسری طرف اس نے اہل اسلام اور اہل حق اور اہل دین اور اہل علم حضرات کو بدنام کرنا شروع کر دیا، تاکہ عوام کے دلوں سے ان کا مقام مرجعیت ناپید ہو جائے، اور یوں وہ عوام کو علماء دین سے دور کر کے اپنی طرف متوجہ کر سکے، اور پھر وہ یوں اپنے نگرانوں کی خدمت کر سکے جنہوں نے اسے ان الہامات اور ان وحیوں پر اور ان کشفوں پر مجبور کیا تھا، جن کی وجہ سے مرزا صاحب نے اپنے سابقہ عقائد کو خیر بات کہا، تاکہ وہ اپنے استعمار کے دائرے کی توسیع کا سبب بن سکے، اس کی نوآبادیات میں وہ اسے پرامن ماحول فراہم کر سکے، نیز وہ استعمار کا ساتھ دینے والے افراد کی ایک جماعت بھی تیار کر لے، اور اس جماعت کو حقیقی اسلام اور اہل دین عوام و خواص کے مقابل لا کھڑا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اس خالص دنیاوی مقصد تک اور مادی ہدف تک کتاب و سنت سے رسائی ناممکن تھی، لہذا مرزا صاحب نے اپنے خود ساختہ نئے عقائد کے لیے اپنی الہام، اپنی وحی اور اپنے کشف کا سہارا لیا، اور انہی کی بنیاد پر اس نے اپنے پرانے عقائد کو نہ صرف ترک کیا بلکہ انہیں مطعون کیا اور ان عقائد والوں کو بدنام بھی۔ اب آغاز کیسے کیا اس نے؟ ہم اس حقیقت کو بھی اپنے اس محاضرے میں بیان کرنا چاہیں گے۔ وہ کون سا امر ہے جس سے مرزا غلام احمد نے اسلامی مسلمات
جو روز اول سے امت میں ثابت شدہ ہیں، جن میں حیات عیسیٰ ہے، رفع عیسیٰ ہے، نزول عیسیٰ ہے، تو ان کے رد کے لیے آغاز کہاں سے کیا، اپنے جدید عقائد کے لیے کیسے راستہ ہموار کیا؟ وہ بنیادی چیز جس سے اس نے اپنے جدید عقیدے کا آغاز کیا یا اسے اس کی اساس قرار دیا، اور جو امر اس کے نئے عقیدے کا مبدأ اور بنیاد قرار پایا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات عالی کی طرف صلیب کی نسبت کو ثابت کرنا، حضرت عیسیٰ کے صلیب پر لٹکائے جانے کو ثابت کرنا۔ یہ تھا اصل مبدأ اور آغاز اس کا۔ لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے آئندہ کے محاضرات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کے رفع اور ان کے نزول پر قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل بیان کرنے سے پہلے اپنے اس محاضرے کی بقیہ سطور میں اس قادیانی بنیاد کے باطل ہونے کے دلائل بیان کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کا سولی پر لٹکایا جانا یہ سراسر غلط اور قرآن و سنت کے مخالف و معارض ہے۔ اس میں ہرگز شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف صلیب کی نسبت کرنا سراسر بے بنیاد اور بے اصل بات ہے۔ یہ امر ایسا ہے جس کی قرآن کریم نے صراحت سے نفی کی۔ قرآن کہتا ہے وما صلبوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا، مگر مرزا قادیانی نے کس طرح اس واضح قرآنی صراحت کا انکار کیا اور یہیں سے اپنے جدید عقیدے کا آغاز کیا۔ اس نے اہل انحراف کا معروف طریقہ جسے تعویل کہا جاتا ہے اسے اختیار کیا۔ مرزا غلام احمد نے لفظ صلب وما صلبوہ اس میں لغت اور متواتر نقل کے سراسر خلاف تعویل کر کے یہ کہا کہ صلب کا معنی ہے صلیب پر موت کا واقعہ ہونا، اور صلب کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی صلیب پر موت واقعہ نہیں ہوئی مگر آپ صلیب پر لٹکائے گئے۔ گویا کہ آپ کے دشمن جنہیں اللہ نے روک رکھا تھا کہ وہ عیسیٰ تک نہ پہنچیں، نہ پہنچ سکیں، وہ پہنچ گئے، اور وہ عیسیٰ جنہیں اللہ نے وجیہ اور صاحب حرمت بنایا تھا انہوں نے ان کو بے حرمت کر دیا، تمانچے رسید کیے، گالیاں دی، صلیب پر لٹکایا، اور ان سب امور میں وہ کامیاب ہو گئے۔ معاذ اللہ، اللہ کی تدبیر ناکام ہوئی اور اعدائے عیسیٰ کی تدبیر اور مکر گویا کہ کامیاب ہوا۔ تو یوں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے ان کی ذات مقدسہ تک پہنچنے کو ثابت کر دیا، جبکہ دوسری طرف اللہ پاک نے فرمایا تھا وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تم تک پہنچنے نہ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، گویا وہ پہنچ گئے، تو اللہ کا روکنا نہ رہا۔ ہاں صرف لٹکائے تو گئے مگر ان کی موت واقعہ نہ ہو سکی۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن و سنت کی تصریحات کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے دشمنوں کی کامیابی کا کھلے طور پہ اعتراف کیا، اور ساتھ ہی اس امر کی بھی تردید کر دی کہ اللہ تعالی جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اس کے دشمنوں سے نہ بچا سکا، وہ صلیب پر لٹکائے گئے، صلیب سے زخمی حالت میں اتارے گئے، پھر انہوں نے اپنے زخموں کا علاج کیا اور پھر کشمیر کی طرف بھاگ نکلے، وہیں سری نگر میں ان کی موت واقع ہوئی اور وہیں پر دفن ہوئے۔ غور کیجئے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ من گھڑت کہانی کیا عجیب و غریب ہے اور قرآن و سنت کی کھلی تصریحات کے خلاف ہے، قبل اس کے کہ ہم اس کا رد کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور امت مسلمہ اور مرزا قادیانی کے سابقہ عقیدے کے بھی جو سراسر مناقض ہے اس امر کو بیان کریں، اور یہ کہ یہ خیر الماکرین جو اللہ تعالیٰ ہیں ان کی تدبیر کے بھی کھلا معارض ہے۔ ہم اس امر کو نقل کرتے ہیں جسے مرزا قادیانی نے اپنے اس نئے عقیدے کے لیے مرجعیت کا درجہ دیا۔ کہ کہاں سے مرزا صاحب نے یہ نکالا کہ وہ اعدائے عیسیٰ کامیاب ہو گئے، پہنچ گئے ان تک، ان کو بے عزت کیا، بے حرمت کیا، لٹکا دیا، تو آخر قرآن و سنت نے جس کی نفی کی، امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ جس کے خلاف رہا، مرزا صاحب نے کہاں سے یہ چیز معلوم کر لی؟ اس امر کو ہم اس لیے بتانا چاہیں گے تاکہ قادیانیت کی حقیقت پر اطلاع کی خواہش رکھنے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ مرزا غلام احمد نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے مسلمات کو چھوڑ کر اپنے نئے عقیدہ میں صرف ان اسفار پر اعتماد کیا جو تحریف شدہ ہیں، اور شاید کہ اس میں تعمل اور بنائے ملت قادیانیت کے لیے سبیل الہدا اور راہ ہدایت تک پہنچنے کا بھی ذریعہ بن جائے۔ غور کریں، وہ ازالت الاوہام مندرج در روحانی خزائن صفحہ 295 296 جلد 3 میں یوں رقم تراز ہے۔ اور اس کے بعد بلاطوس نے آخری قرارداد کے لیے بیٹھک بلائی اور بیوقوف مولویوں، جاہلوں اور فقہا کو بہت سمجھایا کہ وہ مسیح کا خون کرنے سے باز رہیں، لیکن وہ باز نہ آئے، بلکہ یہ کہتے ہوئے چیخنے لگے کہ اس کو سولی دینا ضروری ہے کیونکہ یہ دین سے مرتد ہو گیا۔ اور اس وقت بلاطوس نے پانی مانگا اور اپنے ہاتھ دھوئے اور بولا، دیکھو میں اپنے ہاتھ اس کے خون سے دھوتا ہوں۔ تو یہود اور فقہا اور علماء نے کہا، ہم پر اور ہماری اولاد پر اس کا خون لازم ہے۔ پھر مسیح ان کے حوالے کر دیے گئے تو ان کے کوڑے لگائے گئے اور گالی گلوچ دی گئی اور ان کی اتنی توہین کی گئی جتنی اس وقت مولویوں اور فقہا کے ذریعے تجویز کی گئی، اور سب نے دیکھا کہ مسیح سولی کے لیے تیار تھے، اور جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا، اور اس دن یہود کی عید فصیح کا دن بھی ٹکرا گیا، اس لیے یہود کو زیادہ فرصت نہ تھی۔ تو یہود نے ان کو اور دو چوروں کے ساتھ سولی دینے میں جلدی کی تاکہ جثوں کو شام سے پہلے اتار لیں۔ یہ ہے وہ اصل مرجع قادیانیت کا جس کی بنیاد پر مرزا نے وما صلبوہ کی نصوص اور احادیث متواترہ کو جھٹلایا۔ اس قادیانی وضاحت سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ مرزا قادیانی کس قدر علماء کرام اور فقہائے اعظام کے لیے بغض رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہی حضرات اس کے اور اس کے مقاصد کے مابین حائل رہے۔ نیز قادیانی مذکورہ وضاحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مندرجہ ذیل امور جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہیں ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ کو کوڑے لگائے گئے۔ نمبر 2، ان کو گالی گلوچ دی گئی۔ نمبر 3، ان کو تمانچے مارے گئے۔ نمبر 4، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ نمبر 5، ان کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ اب ہم جو موازنہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دعوت تأمل دیتے ہیں عموماً قادیانیت کے ابنائے ملت کو کہ حق تعالی شانہ، تو ایک طرف یہ فرمائیں وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي اسرائیل، اے عیسیٰ
میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو، وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ یہ فرمائے واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے۔ مگر قادیانیت کا سابقہ بیان یہ تو کھلا اللہ کی تدبیر کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے، علماء امت اور فقہائے ملت کے ساتھ کھلی عداوت اور بغض ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کی کھلی اہانت ہے، اور یہ قرآن کریم کی شہادت اور نصوص قطعیہ کے بالکل معارض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے دشمنوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اب اللہ کی تدبیر اس کے حضرت عیسیٰ کے حق میں خیر، نفع اور بہتر تھی، اور وہ تھا ان کی تحفظ، ان کی حفاظت، اور ان کے دشمنوں کے حق میں ضرر رساں اور شر ہی شر تھی، اور وہ تھا ان کا خائب و خاسر ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس دلیل لے کر آئے تھے۔ پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اللہ نے جب روکے رکھا تو کیسے وہ پہنچ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے اسی موقع کے بارے میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ میں تمہیں بتمام اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو تمہارے منکر ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ایک طرف یہ کھلے بیانات ہوں اور قرآن کی آیات بینات میں اس قدر صراحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تحفظ، ان کی عصمت اور ان کو ہر طرح محفوظ کرنے کا بیان ہو، اور دوسری طرف مرزا صاحب یہ کہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا جو قرآن کے سراسر خلاف ہے، اور اس میں وہ بنیاد بنائیں ان قدیم صحیفوں کو، ان اسفار کو جو تحریف شدہ ہیں۔ ان آیات کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم اپنے مواقع پر ذکر کرتے رہیں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب نے جو کچھ راستہ اختیار کیا یا جو نئی لائن اختیار کی، اپنے الہام اور کشف کی بنیاد پہ یہ کھلم کھلا قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ ہماری غرض صرف اس امر کو بیان کرنے کی تھی کہ اپنے جدید عقیدہ کی بنیاد وہ ایک محرف اور تحریف شدہ سابقہ صفر کی بنیاد پہ ہے۔ قرآن کریم نے نص صریح سے اس کی مخالفت کی، لغت اور نقل متواتر بھی اس کے خلاف رہے، تو ان سب امور سے انحراف کرتے ہوئے مرزا صاحب نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور پھر یہ ثابت کرنے کی سعی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے، ہاں ان کی موت واقعہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ مرزا صاحب کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے صلیب پہ لٹکائے جانے کا اقرار ہے، جس کی قرآن کریم نے صراحت سے نفی کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے محاضرات میں اس قادیانی مبدأ اور اساس جو ان کے نئے عقائد کے لیے ایک بنیاد بنی، اس کے ابطال پہ مزید ردود بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں تک ہم نے خرق عادت امور کے بارے ایک ضروری تمہید کو بھی بیان کر دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے متعلقہ
بعض خوارق عادت امور کو بھی بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کے جدید عقیدہ کی اولین بنیاد کا بھی ذکر کر دیا اور اس کا ابطال بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہوں نبی خاتم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ یقیناً حق تعالی شانہ حق اور سچ کو ہی غالب فرمائیں گے، اور جو لوگ اس کے طالب ہوں گے اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ انہیں راہ ہدایت دکھا دیں۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الخاتم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔